زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حالات حاضرہ کے تجزیوں اور تبصروں کے ہفتہ وار پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ 3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جنرل پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی پر بات کریں گے۔ یاد رہے کہ جنرل مشرف پاکستانی تاریخ کے پہلے اور شاید آخری جنرل ہیں جو قتل اور غداری جیسے سنگین مقدمات میں ملوث اور عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں نے اپنے دور حکومت میں انہیں گارڈ آف آنر دے کر رخصت کیا تھا، آج وہی لوگ موجودہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ملک گیر سطح پر صدائے احتجاج بلند کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ دیکھتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب 4-6 ہفتوں کے بعد صحت یاب ہو کر خود ہی واپس آ جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، یا بقول رانا ثناء اللہ انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جاتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے صدارتی انتخابات کی آمد ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے تقریباً نامزد امیدوار اور مسلمانوں کے خلاف نسلی تعصب سے بری ہوئی شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا نہ صرف جائزہ لیں گے بلکہ ان کے افکار و نظریات کا بھی تجزیہ کریں گے۔ لیٹر آن حقوق نسواں بل میں شامل چند شکوں کا جائزہ لے کر اسلامی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بل غیر اسلامی ہے یا اسلامی ہے۔ گفتگو میں میرا ساتھ دیں گے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے معروف دانشور اور کالم نگار جناب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہی ہمارا ساتھ دیں گے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور فیصل آباد سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عبدالسمی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں پاکستان کے، اور یہ سعادت یا اس کو جو بھی آپ کہہ لیں کسی اور پاکستانی کے حصے میں نہیں آئی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اس ملک کے ہیلم آف افیئرز پہ قابض تھے، اور ان کا بھی یہ تیسرا ٹینیور تھا، یعنی پیپلز پارٹی کا بھی یہ تیسرا ٹینیور تھا۔ کافی عرصہ وہ بھی پاکستان کے سارے معاملات میں ان کا عمل دخل رہا ہے۔ اس سے پہلے جنرل مشرف 10 سال تک اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور وہ بھی ڈرتے ورتے کسی سے نہیں تھے۔ لیکن مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ پچھلے 25-30 سال سے یہ لوگ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن آج تک یہ کوئی ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں بنا سکے جہاں پہ یہ اپنی ایلیٹ کلاس کا، غریبوں کا، میرا آپ کا تو مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے نا، یہ اپنا علاج کروانے کے لیے ایک ہاسپٹل نہیں آج تک بنوا سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی اسٹیٹس سمبل ہے کہ انہیں نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، یہ دبئی اور کرومبیل لنڈن بھاگتے ہیں؟ ان کا مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی یا عسکری جو بھی حکمران گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو عوام سے الگ تھلگ اور ایک بالائی مخلوق سمجھا ہے، اور ان کے ذہن سے محکومیت اور حاکم کا وہ تصور ختم نہیں ہو سکا، وہ عوام کو وہ اپنائیت نہیں دے سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہاسپٹل تو بہت ہیں، اچھے سے اچھے پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جن میں علاج ہو سکتا ہے۔ اصل میں انہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پاکستان اس وقت آئیں جب انہیں حکمرانی کا موقع ملے، جب انہیں اقتدار ملے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا معاملہ ہے، وگرنہ یہ ہے کہ جب وہ حکمرانی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے جو زیادہ تر سیاسی بیماری ہوتی ہے، طبعی نہیں ہوتی، فزیکل نہیں ہوتی، سیاسی بیماری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا کہ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کی فیملیز باہر رہتی ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کا پیسہ سارا باہر ہے، ان کے اثاثہ جات سب باہر پڑے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں حکمرانی کرنے آتے ہیں اور مال بنانے آتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تو یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لہٰذا وہ علاج کرانے نہیں جاتے، اپنے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب حالات ان کے حوالے سے یہاں ناموافق ہوں تب وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے وہ بھی جو ہے زیادہ ان کا دل وہاں اس لیے لگتا ہے کہ ان کا زیادہ مال وہاں ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کی روانگی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ
پرویز مشرف جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں میں قتل اور غداری جیسے سنگین مقدمات میں ملوث ہیں اور ہماری عدالتوں کو مطلوب ہیں. ان کو جو باہر بھجوانے والے ہیں جو بھی ہیں اس وقت، وہ کیا پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں ایسا کر کے؟ دیکھیں وسیم صاحب، میں کسی کو وفاداری یا غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا تو مجاز نہیں ہوں، لیکن میں اتنا یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے پرویز مشرف کا اس طرح پاکستان سے روانہ ہو جانا، باوجود اس کے کہ ہائی ٹریزن کا کیس ان کے خلاف ہے، قتل کا کیس ان کے خلاف ہے، درست ہے یا درست نہیں یہ تو عدالت ہی ثابت کرے گی نا. لیکن یہ کہ اس وقت وہ کیس ہے، تو ایسی صورت میں ان کا باہر چلے جانا، خاص طور پر ایک آئین شکن شخصیت ہونے کے والے سے، ان کے اس کے کہ انہوں نے آئین کو توڑا، اس کے دفعہ 6 کے تحت سخت ترین سزا ہے، سزائے موت، سنگین ترین چارجز ہیں ان پہ، سنگین ترین اس کے باہر چلے جانا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے قانون کی نہ صرف، دیکھیے دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں معاملہ یہ ہے کہ قانون کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، اگر آدمی بڑا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، یعنی قانون کا معیار اور ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی چھوٹا ہے تو پھر قانون کی آنکھیں خوب کھل جاتی ہیں اور تمام قسم کے قوانین ہر طرح اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کی تباہی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے 1500 سال پہلے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تم سے پہلے وہ قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ انصاف کے دوہرے معیار رکھتے تھے. بڑے لوگوں کے لیے معیار اور ہوتا تھا اور چھوٹے لوگوں کے لیے معیار اور تھا. اب یہاں بھی وہی سلسلہ ہے کہ مشرف صاحب کا معاملہ ہائی ٹریزن کا اور انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے سب لوگ ہی ملوث نظر آتے ہیں. عدالت نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو باہر جانے کی اجازت دیں یا اسے روکیں. یہ حکومت کا، یہ میں سمجھتا ہوں عدالت کی بات کسی حد تک صحیح ہے. اصل میں تو یہ وزارت داخلہ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. یہ خام خواہ حکومت نے عدالت پہ بات ڈالی اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس صورتحال کو صحیح سمجھتے ہوں سپریم کورٹ نے وہ کیس واپس حکومت کو بھیجے کہ آپ اس کی اجازت دیں یا اس کو روکیں. اور حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ کسی نظریے سے، کسی گناہ سے، کسی برائی سے، کسی قانون شکنی سے نفرت نہیں، ایک آدمی سے نفرت کا معاملہ تھا. اگر ان کا معاملہ نظریاتی ہوتا، اگر ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ انہیں قانون شکنوں سے نفرت ہے یا برائی ہے، تو پھر جو ہے وہ زاہد حامد نواز شریف کے وزیر نہ ہوتے، پھر ماروی میمن جو ہے وہ ان کی وزیر نہ ہوتی. یہ اسی طرح اور بہت سے ہیں، امیر مقام ہے، بہت سے لوگ ہیں، بختیار ہے، یہ بہت سے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف کی وزارت میں تھے، اب نواز شریف کی وزارت میں. اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ زاہد حامد وہ شخص ہیں جنہوں نے ایمرجنسی جس کا کیس چل رہا ہے اس کے قانون کی ساری ڈرافٹنگ انہوں نے کی تھی، اور وہ نواز شریف کے وزیر بن گئے ہیں، اور جس کے لیے کی تھی وہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اصل میں نیتوں کا فرق ہے، یہ انصاف اندر ہی نہیں ہے، میرٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں. یہ ہمارے قانون کو، یہ ہماری حکومت کو، ہمارے اقتدار کو یہ چیز استحکام بخشے گی. لہٰذا جیسی کیسی بھی ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہ قانون کے خلاف ہے یا قانون کے مطابق ہے، ہم اس کو تو اپنا لیں گے جو ہمارے اقتدار کو مستحکم کرے گی. اور جس چیز سے ہمارا اقتدار خطرے میں جائے گا اس سے ہم دور اٹھیں گے. معروف دانشور اور کالم نگار جناب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر یہ فرمائیے کہ جنرل مشرف صاحب کی جو روانگی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو امریکہ نے ریسکیو کیا ہے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے؟ دیکھیے جی، امریکہ تو ابھی میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ کوئی اس طرح کا انٹرسٹ رہ گیا ہوگا یا یہ ان کی ترجیحات میں کوئی ایسی چیز ہوگی. ایک شاید تھوڑا بہت ایسا ہوگا کیونکہ مشرف صاحب نے امریکہ کی بہت خدمت کی ہے تو دور کی کوڑی آپ کہہ سکتے ہیں، لائی جا سکتی ہے، لیکن اصل تو ان کے پیچھے ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو بھی کہتے ہیں پاکستان کے افراد، کیونکہ پاکستانی فوج کی صفت سلار رہے ہیں جی. اور جو کچھ انہوں نے کیا، ان کے بھی جو طاقت تھی یا جو ادارہ تھا جو ان کے زیر تصرف تھا یا استعمال میں تھا، مکمل طور پہ فوجی تھی. تو چنانچہ فوج کی اپنے
کئی جس کو کہنا چاہیے کہ کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھی یا ہو رہی تھی، تو وہ زیادہ امکان یہ ہے بلکہ جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک ہر طریقے سے حتمی ہے کہ وہ فوج کی ہی وہ جو ان کو پیچھے سے سپورٹ ہے، تو انہوں نے ان کو بالآخر ریسکیو کیا ہے یا اس کی طاقت سے یہ باہر جانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیازی صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے پرویز مشرف صاحب آخری چند دنوں میں جانے سے پہلے چند دنوں میں بار بار ہاسپٹلز گئے ہیں، وہاں جا کے ٹریٹمنٹ لیتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بیماری کا بہانہ ایک طرح سے ایسے لگ رہا تھا کیونکہ جب وہ وہاں گئے ہیں تو بالکل تندرست ہو گئے ہیں، اپنی میڈیکل جو اپارٹمنٹس تھی وہ انہوں نے کینسل کی ہیں اور اپنی سیاسی مصروفیات شروع کر دی ہیں، اور چند تصویریں بھی اس طرح کی آئی ہیں کہ وہ سوشل گیدرنگ میں انوالو ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح باہر جانا ایک سابق آرمی چیف کا غلط بیانی کر کے یہ بحیثیت فوج جو ادارہ ہے اس کی بدنامی کا باعث نہیں ہے؟ یہ میرا خیال میں یہ کوئی انہوں نے اب تو نہیں کیا، جب یہ ان کے اوپر اس طرح کا مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا یا آرٹیکل 6 کے اوپر جی، اور اس کے اوپر پورا ایک عدالتی ایک کمیشن یا ایک پورا ایک ریپرزینٹیو ججز بنے چاروں صوبوں سے جی، اور وہ سپریم کورٹ نے بنائے، اور جب اس میں عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو یہ ہاسپٹل چلے گئے تھے، پھر عدالت کے ساتھ ایک اچھی خاصی کشمکش اور ضد کرتے ہوئے وہ وہاں پہ وہ داخل رہے، فوج کے ہاسپٹل میں داخل رہے جی، اور چنانچہ جب یہ پولیسوں میں گرفتار کرنے گئی تھی یہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو ان کو فوج ہی لے کے اپنے دائرے میں چلی گئی تھی، تو ایک فوج کی اس وقت سستی نہیں ہوئی یا بدنامی نہیں ہوئی، تو اب تو اتنا وہ انٹینسٹی نہیں ہے، اب تو اس کے اندر ظاہر شدت یا حدت اس طرح نہیں ہے، ابھی بھی ہے لیکن وہ نہیں ہے، تو یہ یا تو پہلے ہو نہ چکا ہوتا یا اس کا مظاہرہ دیکھ نہ چکے ہوتے، ہمیں اس کا بخوبی مظاہرہ دے چکے ہیں، پھر جب وہ آئے ہاسپٹل سے اٹھ کے پھر آ گئے، یعنی یہ ان کا پرانا طرز عمل ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تنو مند صحت مند نظر آئے، کہیں سے نظر نہیں آتا تھا کہ ان کو دل کا عارضہ تھا، یا جس طریقے سے ان کو وہاں پہ دل کے جو ہے عارضے میں مبتلا مریضوں والے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں پرویز مشرف کو ایوان صدر سے گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا تھا، لیکن جب نواز شریف حکومت نے ان کو باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تو وہ ملک گیر سطح پر ان کے خلاف احتجاج کا وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیپلز پارٹی کا جو طرز عمل ہے یہ ان کو اس وقت کیوں کھل رہا ہے، جبکہ ان کا اپنا جو رویہ تھا وہ تو ان کے ساتھ بڑا کوآپریٹو تھا اور گارڈ آف آنر دیا تھا جیسے میں نے عرض کیا؟ دیکھیں جی، جو بندے حکومت میں ہوتے ہیں ان کی مفادات، مجبوریاں، ترجیحات اور ان کے اوپر جو قدرن پابندیاں جو ہے وہ فرق ہوتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اس سے بخوبی آگاہی ہے، تو یہ سیاست کے لیے جب اپوزیشن آتی ہے تو وہ اس کو یہ سارا پتہ ہوتا ہے کہ اندر کھیل کیا ہو رہی ہے، بلکہ اب تو پاکستان کے عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ یہ کھیل تماشا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ تو ہے نہیں، وہ تو جو کچھ وہ خود کرتے رہے ہیں، نون نے بھی مسلم نون نے بھی وہی کیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جب مشرف صاحب صدر تھے تو نون لیگ کے لوگ جو تھے وہ کالی پٹیاں باندھ کے ان سے حلف لیتے رہے۔ جی بالکل، تو وہ ایک اشد سوئی تھی، یا وہ جس کو کہتے تھے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی شلگموں سے مٹی جھاڑنا، جی، اور اس سے اپنے آپ کو یہ تاثر دینا مطمئن کرنا۔ بنیادی طور پہ یہ جو کام کرتے ہیں جو چودھری صاحب نے فرمایا ہے وہ بھی وہ اپنے آپ مطمئن زیادہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مطمئن نہیں کر پائے، اور پیپلز پارٹی بھی جو کچھ کرتی رہی ہے اس سے وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکی، اور نہ اس سے کوئی وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ کو جو سیاسی طور پہ ذوف پہنچا ہے یا جو ان کو یہ آگے ایک تھوڑا سا ان کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے اس کے اندر کوئی ریکم ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی تقریریں کر لیں۔ تو یہ بالکل ایسا کہ بالکل غیر سنجیدہ سا عمل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سیاست ہوتی ہی خاصی مقدار میں غیر سنجیدہ ہے۔ ایک مزاحیہ پروگرام چل رہا ہے پاکستان کی سیاست کا، تو اس کے اندر بے شرمی سارے سیاستدانوں کی، ساری سیاسی جماعتوں کی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو کسی طرح درد اور اطمینان نہیں سمجھتے، ان کی کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ان کی کوئی سلطی ہوگی یا کوئی ان کے لیے کوئی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جتنے اقدامات کرتے ہیں، اب وومن پروٹیکشن بل آ رہا ہے،
کیا یہ لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے؟ جو مغربی تہذیب و تمدن آ رہا ہے یہ کیا لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے ہو کیا گیا؟ جو ممتاز قاضی کو پھانسی دی گئی ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس کے میرٹ ایمیٹس کیا تھے، لیکن لوگوں کو اندر چونکہ راسخ ہو چکا تھا کہ اس نے یہ جو گستاخی کی ہے، تو کیا لوگوں مطمئن کیا گیا، سمجھایا گیا؟ اچھا سر، یہ بتا دیجئے فائنلی، یہ بتا دیجئے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں سروں کو بھیج دیں، اس سے بڑی یہ وارداتیں کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کر چکے ہیں اور یہ بھی کر چکے ہیں، اور یہ کرتے رہیں گے تو خاطر جمع رکھیں۔ ٹھیک ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، فائنلی یہ فرما دیجئے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں نواز شریف کے دور حکومت میں واپس آئیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ چوائس بھی پرویز مشرف صاحب کو ہی دے دینی چاہیے۔ اچھا، اگر ان کو دل کیا تو آ جائیں گے۔ ٹھیک، ابھی تو انہوں نے چونکہ بڑے عرصے بعد جا رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو جو کہتے ہیں مسل فلیکس کریں گے، اپنے آپ کو وہاں سے جو ہے مختلف بیانات دیں گے، حکومت کو ٹیچ کریں گے، مختلف جگہوں پہ حکومت کا آڑیات لیں گے، اور جس دن ان کا طبیعت مانگی تو جس مشرف کو انہوں نے اس جو ہے جس کو کہنا کہ دل جمعی کے ساتھ رخصت کیا ہے اس حکومت نے، جب کسی نے کی ہے، تو پھر کسی دن خود جو ہے آپ نے کیا خیال ہے اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، اس دن کسی دن آپ بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور حفیظ اللہ اگر نیازی صاحب تو منت کر لے گیا کہ آپ کچھ عرصہ نہ آئے تو شاید وہ نہ بھی آئے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اب رہا ہے، بڑی مہربانی سر۔ ایوب بیگ صاحب، جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جب ان کا دل چاہے گا، جب حالات ان کے موافق ہوں گے، وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے پہلے یہ بھی کہا کہ حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے جو ہیں وہ ترجیحات ہوتی ہیں، جب کوئی پہلے گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، جب نہیں ہوتا تو دوسری طرف کے ان کا سٹانس ہوتا ہے، جیسے آج کل پیپلز پارٹی کا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت جو ہے، یہ ہماری حکومتیں اور ہماری عدالتیں کبھی اس نظریہ ضرورت سے جان چھڑا پائیں گی؟ وسیم صاحب، اس میں نے جو آغاز میں عرض کیا تھا کہ ہماری عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو یا لیڈ ہو کوئی، ان کے مد نظر ان کے سامنے صرف ذاتی مفاد، ذاتی اقتدار کے حوالے سے مفاد ہوتا ہے، قومی مفاد یا ہر ملی یا دینی تو بہت ہی بلند شے ہے، اس کی طرف تو وہ شاید دیکھتے بھی نہیں، لیکن قومی مفاد بھی نہیں ہوتا۔ اب بھی ہوگا یہ کہ اگر نواز شریف آنے والے وقت میں کمزور پڑے، ان کی حالت مزید دگرگوں ہوئی، تو پرویز مشرف صاحب باغے واپس آئیں گے، اس لیے کہ اگر وہ کمزور ہیں تو ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور اگر نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج، اور اگر نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی لحاظ سے، حکومتی لحاظ سے مضبوط ہو گئے اور ان کا اقتدار بڑا جمع ہوا نظر آیا، مستحکم نظر آیا، تو پرویز مشرف کسی صورت واپس نہیں آئیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ ہم انہیں انٹرپول کے ذریعے لے آئیں گے، اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آرمی چیف کو انٹرپول کے ذریعے لے کر آئیں۔ یہ یعنی آج تک یہ کتنے لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے لا سکے ہیں؟ یہ ایسی بات کرتے ہیں، اس طرح انداز میں بات کرتے ہیں جیسے ساری دنیا احمق ہے، بلکہ احمق کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے، اور یہ ان کی عقل جو ہے اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ تمام حدیں جو کراس کر چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور یہ سیاسی معاملات میں سنجیدگی کا مظاہرہ، بڑی صحیح بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہم تو ایک مزاحیہ کھیل دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بصیرت قوم بالکل ایک مزاحیہ کھیل ہے، جو نہ ہمارے سامنے قومی مفادات ہیں، نہ ہمارے سیکورٹی کے معاملات کی وہ سنگینی ہمارے سامنے ہے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے انداز میں اس طرح کر رہے ہیں واقعتاً جیسے کوئی مزاحیہ کھیل چل رہا ہو، اس میں جس کے منہ میں جو بات آئی اس نے کہہ دی، نہ اس کو اس بات کا خیال ہے کہ ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے اس کے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے پاکستان کا امیج اس حوالے سے کیا بنے گا۔ کسی کو کسی قسم کی اس کے پر یعنی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس کو اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں امریکہ میں، اس کے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بڑے انتہا پسند ہیں اور ان کے بڑی نسلی تعصب پر مبنی ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کا اور ان کے افکار و نظریات کا جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک۔ زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ریپبلکن پارٹی کی صدارتی ریس کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کے جو فیکٹر ہے اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں
تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب. رضا الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ وسیم صاحب. رضا الحق صاحب یہ فرمائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا اوور آل اگر آپ جائزہ لیں تو آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ جی وسیم صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں ایک بلینئر بزنس ٹائکون ہے, یعنی بہت امیر شخصیت ہے. ٹھیک. امریکہ میں ان کے انٹرٹینمنٹ ریزورٹس ہیں جن کے ان کے پاس اونرشپ ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے ڈزنی لینڈ ہے امریکہ میں, وہ ڈزنی کمپنی کی اونرشپ ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے ان کے انٹرٹینمنٹ ریزورٹس ہیں جو ان کی اپنی اونرشپ ہے, اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے کیسینوز بھی ہیں. ٹھیک. اور امریکہ کے جو فوربس میگزین ہے اس کے مطابق یہ 70ویں یعنی 17th ریچسٹ پرسن ہے امریکہ کے اندر. ٹھیک. اب ان کی پرسنالٹی جو ہے اس کو اگر ان کے بزنس ڈیسیجنز اور ان کے پولیٹیکل ڈیسیجنز کے تناظر میں دیکھا جائے جی تو ہمیں ایک چیز صاف نظر آتی ہے کہ یہ انتہائی ایریٹک, انتہا پسند, آؤٹ سپوکن پرسنالٹی کے مالک ہیں. ٹھیک. ان کی آراء جو ہے وہ متضاد ہوتی ہے بہت سارے معاملات پہ, اور یہ نسل پرستی کو خاص طور پہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور خاص طور پہ اس کو سلوگن اور بیانیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ان کے جو پولیٹیکل کریئر ہے اس میں ہمیں کوئی مستقل مزاجی نظر نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ سی ٹروی سا ان کا پولیٹیکل کریئر رہا ہے. کبھی ایک پارٹی جوائن کی, اس کو چھوڑا, پھر دوبارہ اسی پارٹی میں آ گئے, پھر چھوڑ دیا. میں آپ کو چند ایک مثالوں کے ذریعے واضح کرتا ہوں. دیکھیے 1987 میں یہ ایک ڈیموکریٹ تھے. ٹھیک. 1987 سے لے کے 1999 تک یہ ایک ریپبلکن رہے, یعنی انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی چھوڑ دی 1987 میں. لوٹے ہو گئے. ہاں جی بالکل لوٹے ہو گئے. 99 سے 2001 تک یہ ایک ریفارم پارٹی ہے, اس کے ممبر رہے. اچھا, تیسری پارٹی جوائن کر لی. ہاں جی, ایک تیسری پارٹی جوائن کر لی. 2001 سے 2009 تک دوبارہ ڈیموکریٹک پارٹی میں آ گئے, اور 2009 سے 2011 یعنی ان 2 سالوں میں یہ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں تھے, انڈیپینڈنٹ تھے اگینسٹ دا اسٹیٹ. اور 2011 سے اب تک یہ اب ریپبلکن ہے, اور یہ جو نامینیشنز کی ریس چل رہی ہے, ریپبلکن پارٹی کا کوئی ایک شخص منتخب ہوگا جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے منتخب شخصیت کے ساتھ الیکشن لڑے گا US پریزیڈنٹ کے لیے. یہ اس کا حصہ ہیں ایک طرح سے, آپ اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. ان کے اسی ایک غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے بہت سارے اینالسٹ ان کو پوزیشن نہیں کر پاتے کہ کیا یہ لیفٹ ونگ میں ہے یا رائٹ ونگ میں ہے, اس ونگ میں اصل میں یہ موجود ہیں. اچھا رضا الحق صاحب یہ بتا دیجئے کہ ان کے نظریات اور خیالات جو ہیں وہ مسلم دشمنی جو ہے وہ تو بہت واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے, اور اپنے خطابات میں یہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جیوز کے حوالے سے یہ کیا خیالات رکھتے ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈالیے ذرا. دیکھیے بڑے مختصر سی بات کروں گا اس معاملے میں. جی. جہاں تک جوز کا تعلق ہے تو ایک تو ان کا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ایپیک, امریکن اسرائیل جو وہاں پہ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ, اور امریکن جوئش لابی کے ساتھ بہت سخت ان کے مطلب بڑے گہرے تعلقات ہیں. اس حد تک تعلقات ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی اور گرینڈ ڈاٹر وہ دونوں کنورٹڈ جوز ہیں. اچھا. خود یہ کرسچن ہے جی, لیکن ان کی بیٹی اور گرینڈ ڈاٹر آپ فرما رہے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی, وہ کنورٹڈ جوز ہیں, یعنی انہوں نے شادی کی کسی جو کے ساتھ اور کنورٹڈ جو بن گئی. زائنسٹ جو کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک. تو یہ بیسیکلی زائنسٹ لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کبھی انہوں نے جیسے مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہے, کیا کبھی جیوز کے خلاف بھی انہوں نے اسی طرح اسی انداز میں بات کی ہے کبھی؟ دیکھیے امریکن پریزیڈنشل ریس میں جوئش لابی بہت سٹرونگ ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ ڈائریکٹلی کبھی کسی پریزیڈنٹ نے بات نہیں کی ڈیورنگ دا پریزیڈنشل ریس. اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ مسلمانوں کی انٹری US میں بین کر دیں جی, تو اس وقت مختلف ممالک کے جو وزراء اعظم ہیں, صدور ہیں اور دوسری اہم شخصیات ہیں, انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا. اس میں اسرائیل کے جو بنجمن نتن یاہو ہیں وہ بھی شامل تھے.
تو اس کے رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں جب تک صدر نہیں بن جاتا اس وقت تک اسرائیل نہیں جاؤں گا، اور وجہ یہ تھی کہ اگر میں وہاں جاؤں گا، اگر میں گیا تو میری جو سٹانس میں نے لیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کی وجہ سے نتنیاہو کو اور اسرائیل کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب آپ ذرا لائن پہ ہی رہیے گا، ہم ایوب بیگ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے پاس واپس آئیں گے دوبارہ۔ بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کیس وہ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں، ان کیس نہیں مجھے کہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر وہ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں، تو جو باتیں کر رہے ہیں مسلم دشمنی کی، نسلی تعصبات کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے دور صدارت میں اپنے جو افکار و نظریات ہیں ان کو امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ وسیم صاحب، آپ نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ امریکہ کے صدر بن گئے، ان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی گفتگو کو، ان کے طرز عمل کو، ان کی وہ جو بہت طرز مخالفت ہے مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دینے وغیرہ جو وغیرہ، یہ بیانات تو آن ریکارڈ ہے نا ان کے، تو میں اس سے بالکل برعکس کہوں گا، میں کہوں گا اللہ کرے وہ امریکہ کے صدر بن جائیں، اس لیے کہ جو امریکی تاریخ کا مجھے تجربہ ہے گزشتہ نصف صدی سے کم از کم کہہ لیجئے، جو مجھے تجربہ ہے، ہر وہ امریکی صدر جس کے یا امریکہ میں ہر وہ شخص جو اقتدار سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کی ریپوٹیشن پرو پاکستان ہے، پرو مسلم ہے، تو اس نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ مثال کے طور پر نکسن بہت پرو پاکستان تھا، سب سے زیادہ نقصان اس نے پاکستان کو پہنچایا۔ جان کیری کو تو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، اور جتنا بڑا وہ پاکستان کا عملی دشمن ہے، سارے امریکہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ سر جارج بش نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا، تو وہ تو کبھی بھی پاکستانی نہیں میں رہا۔ یہ نہیں کہتا کہ 100% مثال ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جارج بش جو تھا نہ پرو پاکستانی تھا، لیکن اس نے نقصان پہنچایا، بات جو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی دوستی کے رنگ میں ہو جائے۔ میں زیادہ خوف محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اس ریس میں دوسری طرف سے، یعنی ریپبلکنز کی بجائے دوسرے وہ ڈیموکریٹس میں وہ اگر ہیلری کلنٹن آتی ہیں جو سافٹ سپوکن ہے، مجھے پاکستان کے لیے، مجھے اسلام کے لیے ان سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جی، اس لیے میں اس کو اس طرح ایکویٹ کرتا ہوں کہ مجھے ہندوستان میں نریندر مودی ہیں، بی جے پی ہے، یہ پاکستان کے بہت اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام ہے، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ جو کانگریس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ بی جے پی نہیں پہنچا سکی۔ یہی معاملہ، مخالف تو دونوں ہیں نا، مخالف دونوں ہیں۔ اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ میں جو پرو پاکستانی قیادت نے نقصان پہنچایا ہے، وہ اینٹی پاکستانی قیادت نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اچھا بیگ صاحب، دوسری بات مجھے ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایسا متنازع قسم کا امیدوار جو ہے وہ لا کھڑا کیا جائے۔ اصل میں انہیں مطلوب جو ہے وہ ہیلری کلنٹن کو کامیاب کروانا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا کمزور اور متنازع شخص جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا کہ جیتے وہی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کمزور نہیں آپ کو کہنا چاہیے، البتہ متنازع ہے، اور یہ بات مجھے اس بات میں وزن محسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہیلری کلنٹن کو جو ہے وہ صدر بنانے کی کوئی مطلب ہے، اس کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ انسانیت کے لیے، عالمی امن کے لیے، پاکستان کے لیے ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ ٹرمپ سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ٹرمپ کا دیکھیے معاملہ، وہ منافقت نہیں کرتا، وہ بات صاف صاف کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ISIS امریکہ نے بنائی۔ کوئی اور آدمی جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کہ امریکہ میں ایک صدارتی ریس میں حصہ لینے والا شخص یہ کہتا ہے کہ ISIS امریکہ نے بنوائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شام میں امریکہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، کہ کوئی اور شخص میں ہے یہ جرت یہ کہے؟ اس لیے وہ صاف گوئی سے کام لے رہا ہے۔ اس کے اندر جو اینٹی اسلام یا اس کے اندر جو ریشسٹ ہونے کا معاملہ ہے وہ بالکل اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو شخص، جو دشمن سامنے آ کر بات کرے اور جو کھل کر دشمنی کا اظہار کرے اور جو کھل کر آپ کو للکارے، وہ کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی نسبت جو آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، جو آپ سے اچھائی کی طرف جو رہے، جو انسانیت کے لیے بڑی ہمدردی کا اظہار کرے، جو آپ کے
کے مذہب کے لیے بڑی یعنی منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ ہو. جی تو یہ مجھے اتنا خطرہ اس سے محسوس نہیں ہوتا. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ کیا وہ اپنے خیالات کو امپلیمنٹ کروا سکے گا، تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح کا اس کا ذہن ہے، مسلمانوں کو اینٹونی ہونے دینا امریکہ میں، میکسیکو کے خلاف دیوار بنا دینی ہے، اور امریکہ میں امیگریشن کے جو قوانین ہیں ان کو سخت ترین کر دیں. یہ باتیں ہوتی ہیں جب ایک شخص اقتدار میں آتا ہے تو وہ اکیلا اقتدار میں نہیں آتا، پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اور وہ سیٹ اپ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنی بنیادی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اقتدار میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا متعصب انسان بھی ماڈریٹ ہو جائے گا؟ ہونا پڑے گا، دوسرا حل ہی کوئی نہیں اس کے پاس، اس کو ماڈریٹ ہونا پڑے گا. لہٰذا ٹھیک ہے، اپنی اس کی شخصیت جو بھی ہوتی ہے، صدر کی شخصیت کسی حد تک اپنے خیالات کو اس طرف لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیجیے وہ زیادہ سے زیادہ 5% یا 10% اپنے خیالات کو امپلیمنٹ کر سکے گا. باقی جو پہلے ہی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی بیوروکریسی، وہاں جو پالیسیاں طے کر لیتی ہیں ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. صدر کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم دوسرا موقف اختیار کے، شمال سے ایک دم جنوب میں پہنچ جائے، یہ شرق سے ایک دم مغرب میں پہنچ جائے. ایسی بات نہیں ہوتی. اسے اپنے خیالات کو بڑی آہستگی سے لانا پڑے گا، اور یہ وہ نہیں کرنے دیتے. جو بنیادی معمار ہیں پالیسی کے، جو بنیادی معمار ہوتے ہیں پالیسی کے، وہ ایسا نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے، رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری الیکشن کمپین میں نسلی تعصب جو ہے وہ بہت واضح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا نسلی تعصب جو ہے یہ امریکی معاشرہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جی فہیم صاحب، اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں مرزا ایوب بیگ صاحب کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی پلیز. دیکھیے، انہوں نے بالکل درست کہا کہ کلنٹن جو ہے وہ ایک ڈپلومیسی کے ذریعے کام کرتی ہے، جو کہ اصل میں ہپوکریسی ہے، منافقت ہے. ٹرمپ ذرا کھل کے سامنے آتا ہے، زبان کھول کر بیان دیتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی جو 51ویں آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یعنی وہ او یو ہو بلیو، اے مان رکھنے والو، ڈو ناٹ ٹیک جوز اینڈ ڈو ناٹ ٹیک کرسچنز ایز یور فرینڈز اینڈ الائز. چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ کلنٹن ہو، جی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے الائز ہیں، ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں. اور خاص طور کے آج کل کے دور میں زائنسٹ جو ہیں یہ سب ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں اور الائز ہیں. اور جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ صرف وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوتی. ٹرمپ پریزیڈنٹ بن بھی جاتا ہے تو پینٹاگون اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ان کی علیحدہ ایک وہاں پہ سینٹر ہے پاور کا. کانگریس جو جوئش لابی ہے اس کا سب سے زیادہ ہولڈ ہے وہاں پہ، اسٹرینتھ ہے. اور کچھ ایکس پینٹاگون آفیشلز اور ایکس سی آئی اے سروس مین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا تو ممکن ہے امریکن ملٹری اس کے آرڈرز کو فالو نہ کرے. ٹھیک. اور اکانومسٹ میگزین کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے ابھی چند دن پہلے ایک اپنی لسٹ دی ہے کہ دنیا میں 3 بڑے تھریٹس کون کون سے ہیں. ان میں 3rd بگیسٹ تھریٹ ان دا ورلڈ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں رضا الحق صاحب، ان دا لانگ رن اس نسلی تعصب کو لے کے ڈونلڈ ٹرمپ چل سکتا ہے ان دا لانگ رن امریکن معاشرے میں؟ دیکھیے، اگر لانگ رن میں لے کے چلنے کی کوشش کرے گا وہ، تو امریکہ کے اندر فساد پیدا ہوگا. امریکہ کے اندر فساد اس طرح پیدا ہوگا کہ جب ایک شخص اپنی تمام تقاریر میں فساد تو اسی وقت پیدا ہو جائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر آتے ہیں تو امریکن آرمی انہیں اوبے نہیں کرے گی. فساد تو پیدا ہو گیا، لیکن یہاں پہ سوشل لیول کے اوپر، لوگوں کے لیول کے اوپر لٹینوز بھی ہیں، افریکن امریکنز بھی ہیں، وائٹ بھی ہیں، ایشینز بھی ہیں. ان کو ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو سپیچز ہیں، اس کے اپنے جو پروگرامز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، وہاں سے ان لوگوں کو نکال کر باہر پھینکا جائے، ان کے خلاف بیانات دیے جائیں، تو الٹیمیٹلی بیک لیش تو ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے. ابھی ایک ریسنٹ اس کی جو ایک ریلی تھی اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ تھریٹ تھا.
کہ کوئی اٹیک نہ کر دے. تو لانگ رن کے اندر یہ پالیسی ہر جلسے میں ان کے جو بھی وہ انتخابی کیمپین چلا رہے ہیں تو ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی بدنظمی تو ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے. اور ان اس مخصوص کا جو جواب یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تو نہیں ہوئی, میں نے تو فریڈم آف اسپیچ استعمال کیا ہے. اب لوگوں نے جو اس کو سمجھا, جس طریقے سے عمل کیا, وہ ان کا اپنا عمل, میرا اس میں کیا دخل. ٹھیک ہے. امریکن پریزیڈنٹ اگر اتنا سیریس مائنڈ نہ ہو, جی اتنا نان سیریس ہو, تو اس شخص کو امریکن پریزیڈنٹ بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حقوق نسواں بل پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین, حقوق نسواں بل جو ہے اس پہ دو طبقات, مذہبی طبقات جو ہیں وہ اس کو غیر اسلامی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, جبکہ سیکولر نظریات رکھنے والے اور حکومتی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت اچھا کام کیا, ہم نے حقوق نسواں کے حوالے سے بہت کام کیا. اس پر بات کریں گے ہم کہ حقوق نسواں بل اسلام کے کتنا قریب ہے یا دوسرا نظام جو ہے سیکولرزم جو ہے اس کے کتنا قریب ہے. ایوب بیگ صاحب, حقوق نسواں بل پہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل پاکستان میں, اور ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے, ادھر سے دینی جماعتوں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے, کچھ سفارشات مرتب ہو رہی ہیں, کوئی نیا بل بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل جو ہے, حقوق نسواں بل جو ہے, اس کا اوور آل اگر آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ اسلام سے کتنا قریب نظر آتا ہے, اور کیا اس کے یہ جو تجاویز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی اس میں امینڈمنٹ ہو سکیں گی یا نہیں؟ وسیم صاحب, 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپوگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. جب سے یہ شک آئی ہے, ہمارے سیاستدانوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے یا انہوں نے عوام کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, وہ قانون سازی نہیں کر سکتے قرآن اور سنہ کے خلاف, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا چور چوریوں جاندہ ہے, ہیرا پھیریوں تو نہیں جاندہ. تو یہ وہ قانون سازی کرتے وقت ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں. ایسے انداز سے قانون سازی کی جا رہی ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے دیکھیے فلاں شک یوں فوری طور پر اگینسٹ ہے. سر آپ اسے ہیرا پھیری قرار دے رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غیر اسلامی ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں نا, کیا غیر اسلامی چیز ہے؟ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہی چالاکی, یہی عیاری ہے کہ وہ اسے بالکل واضح طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شک یوں اسلام کے خلاف ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو آپ پر بات واضح ہو. دیکھیے اسلام کے مطابق جو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں, مثلا سیاسیات, مثلا معیشت اور اس کے ساتھ معاشرت, تو اس میں ہمیں سیاسیات پر بھی بڑا معمولی سا تبصرہ ایک رہنمائی سے ملتی ہے. اسی طرح معیشت میں بھی ہمیں سود سے روک دیا گیا, ہمیں ایک جگہ پر سرمایہ کو اکٹھا ہونے سے روک دیا گیا. لیکن معاشرت کے حوالے سے, خانگی معاملات کے حوالے سے بہت تفصیل ہے, قرآن پاک میں بہت تفصیل ہے. گویا قرآن پاک نے اس مسئلے کو ایک بنیادی مسئلہ قرار دیا ہے اور گھرانے کو ایک بنیادی یونٹ قرار دیا ہے. اور اس بنیادی یونٹ کا دیکھیے کوئی بھی دفتر ہو, کوئی حلقہ ہو, کوئی حکومت ہو, کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے. قرآن پاک نے اس میں مرد کو اس گھر کا سربراہ قرار دیا ہے. قرآن ایک طرف قانونی حیثیت دیتا ہے مرد کو اور وہ بالا تر دیتا ہے عورت سے, کہ وہ قانونی لحاظ سے عورت سے بالا تر ہے. اس لیے کس معاملے, کسی اور معاملے میں نہیں, اپنے کہ دونوں میں سے کس کی بات چلے گی گھریلو معاملات کو طے کرنے کے معاملے میں. لیکن دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ کس طرح بیلنس کرتا ہے ہمارا دین اس کو, کہ تم میں سے وہ اچھا جو اپنے گھر والوں سے اچھا, اور میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں گھر والوں سے. یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے. گھر میں محبت
محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے. ایک طرف مرد کو اس کا کفیل بنا دیا کہ تمام اس کی ذمہ داریاں عورت کی مرد پوری کرے گا. دوسری طرف یعنی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہر قسم کی بنیادی ضرورت پوری ہو. صاحب یہ فرمائیں میں اب بتا رہا ہوں نا آپ کو, یعنی یہ چیزیں پا کر عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے قریب کیا, ایک دوسرے محبت پیدا کی. اس کے مقابلے میں جب آپ اس قانون کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بالکل غیر اسلام کے بالکل برعکس طور پر یہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو کوئی مرد کی طرف سے آئیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ عورت کی طرف سے آئیں, اور معاملے کو یہ میکنزم دیتا ہے کہ بات کو ختم کر لو, گھریلو تنازع کا حل دیتا ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ جو ہی کوئی جھگڑا پیدا ہو دونوں کو الگ الگ کر دو تاکہ کوئی مسالت کا کوئی سوال ہی نہ رہے, تاکہ دشمنی میں اضافہ ہو. یہ تو یہ جب جو دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے سر, اس معاملے کا ایک اور آسپیکٹ ہے. ایک مسلمان ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, وہ اپنی بیگم کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو ڈیو رسپیکٹ دیتا ہے جو اسلام نے ہمیں تعلیم کیا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے, اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اسے اس چیز سے کیا غرض ہے کہ موجودہ حکومت چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی جتنا مرضی سخت قانون بنا لے, اگر اس نے خلاف ورزی نہیں کرنی تو اسے قانون سازی کا خوف کیوں ہے؟ دیکھیں, آپ سب کو ایک معیار پر تو نہیں لا سکتے نا. معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, جاہل بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ مخالفت دینی طبقات کر رہے ہیں جن سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دین کو زیادہ فالو کرنے والے ہیں. اصل میں دینی طبقات ان لوگوں کی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, جو اس قانون کو نہیں جانتے, جو یہ نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا شیلٹر دے رہے ہیں ان کو کہ وہ یہ کرتے رہے. نہیں, قطعی طور پر شیلٹر نہیں دے رہے. یہ شیلٹر ہوم تو حکومت بنا رہی ہے کہ جب عورت پہلے اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرے یا معاملہ کرے یا مرد سے کوئی حرکت ہو تو جلد سے جلد دونوں کو الگ کر کے شیلٹر ہوم میں پہنچا دو تاکہ وہ ان کی مساحت کا کوئی معاملہ ہی نہ رہے. یہ اصل میں مد مقابل لانے والی بات ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے یہ قانون جس انداز میں بنایا گیا ہے. یہ محبت دیکھیے, اگر ایک طرف قانون ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے, دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کو پال پوس کر ان کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. یہ تربیت کا انداز ہے کہ کس طرح گھر میں محبت پیدا کی جائے گی. اور یہاں کیا ہے, یہاں جو قانون کو اگر آپ دیکھیں اس قانون کو, تو اگر گھر کا بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور بچے کوئی غلط حرکتیں کر رہے ہیں تو اگر وہ جھڑکتا ہے انہیں یا گور کر دیکھتا ہے تو شاید وہ اس قانون کی زد میں آ جائے. اور وہ ہمیں قرآن, اللہ کے رسول ہمیں کیا راستہ بتاتے ہیں, کیسی تربیت دیتے ہیں کہ 2 بچیوں کی جو پال پوس کر شادی کر دے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اور پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اچھے گھر والوں سے اچھا وہ دیکھیے, یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے, ایک ترغیب ہے, تشویق ہے کہ یہ انداز. یہ کہتے ہیں تمہیں اس نے یہ کہا ٹیلی فون کرو, ابھی ہم اس کو پکڑتے ہیں, ابھی اس کو اندر دیتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو دشمن بنانے والی بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہیں. صاحب, تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ گھریلو تنازعات کے حل کے لیے اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے اور یہ حقوق نسواں بل جو ہے اس کے کتنا قریب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ گھر کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک فیملی یونٹ. جی, فیملی یونٹ ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی انچارج ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اور باقی اس کی اطاعت کرتے ہیں. اسلام کا جو گھریلو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. قوام کا ترجمہ قائم رکھنے والا, انچارج کہہ لیں, مینیجر کہہ لیں, ذمہ دار کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. اور اس آیت کی جو شان نزول تفسیر عثمانی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تو اس نے اس کو ایک تماچا مارا. شوہر نے؟ جی ٹھیک. تو اس نے اپنے والد کے سامنے جا کر فریاد کی اور اس کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
ان سے شکایت کی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر سے بدلہ لے لے, یعنی وہ بھی اس کو تماچا مار لے. تو یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہم نے کچھ سمجھا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ فرمایا اسی میں خیر ہے. اور پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے اس پہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی جو بھی مالک ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا, اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے امپلائیز میں جس کو چاہے جنرل مینیجر بنائے, جس کو چاہے اس کا سبارڈینیٹ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے, اپنی مخلوقات میں سے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنا دیا اور عورت کو اس کے محتاج کر دیا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فالصالحات قانتات, دیر فور, یہ فا جو ہے یہاں دیر فور کے معنوں میں ہے, نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. مراد ہے یہاں عفت و پاک بازی کی حفاظت. اور پھر فرمایا کہ اگر عورتیں نشوز کریں یعنی سرکشی کریں تو انہیں سمجھاؤ اور پھر ان سے بستروں میں علیحدگی اختیار کرو, اور پھر اس کے بعد فضربوہن, اور ان کو تادیب ادب سکھانے کے لیے انہیں مارو بھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار کے بارے میں جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بس ایک ٹوکن پنشمنٹ ہی ہے کہ ایسی مار نہ مارو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے, ایسی مار نہ مارو کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے, اور منہ پر تماچا نہ مارو. یعنی ایک صرف بس ہاتھ اٹھانے والی بات ہی ہے, ایک پنشمنٹ, ٹوکن پنشمنٹ کے طور پر ادب سکھانے کی. ٹھیک. اور اصل بات کیا ہے کہ ویسٹ نے جو نظام وضع کیا ہے وہ برابری پر مشتمل ہے. یعنی اس سے گھر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن نہیں رہتا, ایک بورڈنگ ہاؤس بن جاتا ہے. ایک بورڈنگ ہاؤس میں بھی ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں, اکٹھے سوتے جاگتے ہیں, لیکن وہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جبکہ گھر میں رہنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں. یہاں ایک شوہر ہے, ایک بیوی ہے, اور پھر آگے بچے ہیں, اور اس پورے گھر کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار اور قوام جو ہے وہ مرد کو مقرر کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیں کہ کیا ہمارا دین جو ہے وہ ریاست کے کسی ایک حصے میں الگ انداز میں قانون سازی کی اجازت دیتا ہے؟ جیسے یہ بل پاس کیا گیا ہے کہ پورا پاکستان میں یہ قانون نہیں ہے, صرف پنجاب میں یہ لاگو ہوتا ہے. کیا ہمارا دین اس حوالے سے کوئی رہنمائی دیتا ہے کہ کسی ایک ریجن میں, ریاست کے کسی ایک ریجن میں الگ سے قانون سازی کی جائے؟ نہیں, وہ تو اصل میں اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے نا. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یعنی فیڈرل لاز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں اور پروونشل لاز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو یہ پروونشل سطح پر ایک کام کیا گیا ہے. دنیا میں یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. امریکہ کے اندر یعنی فیڈرل لاز اور ہیں اور ہر ریاست کا اپنا قانون ہے. یہاں تک کہ کچھ ریاستوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مرد و مرد کی شادی کی اجازت بھی دے دی ہے. اور ہر ریاست میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین کیا اس میں کوئی قدغن تو نہیں لگاتا؟ دین میں تو ایسی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے ریاستی امور جو ہیں یہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو. جی ہاں, کیونکہ یہ جو بل آیا ہے اور یہ قانون جو پاس ہوا ہے یہ ایک غلط سمت میں ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو سمت دی تھی وہ کیا تھی کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہے, اور یہاں جو ہے یہ قانون جو ہے یہ برابری پر مشتمل ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, اور مرد جو ہے وہ قوام نہیں ہے. یعنی شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے یہ اس انداز میں اگر آپ اس کو لیں تو. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ایوب بیگ صاحب, دینی جماعتیں جو ہیں وہ اس بل کے حوالے سے شور گوگئی کر رہی ہیں یا واقعتاً اس پہ کوئی اپنی سفارشات مرتب کر کے کوئی بل میں امینڈمنٹ آنے کی بھی بات کریں گی؟ دیکھیں یہ تو ایک مجموعی فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ تمام مسالک ہمارے جو ہیں وہ تمام مسالک اس پر متفق ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ غیر اسلامی ہے.
اس کے چہرے پر وہ جیسا کیسا بھی رنگ مل دیں، لیکن اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے 27 مارچ کو خواتین ایک ریلی نکال رہی ہیں، اور خواتین اس بل کی مخالفت میں، اور 27 مارچ ہی حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ اس بل کو واپس لے لے۔ دوسری صورت میں 2 اپریل کو تمام دینی جماعتوں کا ایک اجتماع جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے اپنا لائحہ عمل دے گا کہ وہ اس بل کو ختم کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلائے۔ اس کا فیصلہ اس بل کا متبادل بھی لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ اس بل کا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس بل کو واپس لیں، اور ہمارے ساتھ مل کر، یہ علماء کے ساتھ مل کر ایک نیا بل جو ہے بنائے۔ ہم آپ کو بل بنا دیں، یا ہم ہی آپ کو بل بنا دیں گے، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو نافذ کر دیں۔ ایوب بیگ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، حقوق نسواں بل پہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی، ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اس پہ ڈسکشن کرتے رہا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔